اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 24واں روزہ ہے، تو پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 24واں دن کا روزہ مکمل کر لیں تو پروردگار عالم اس انسان کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک جنت الفردوس میں خداوند متعال نے اس کے لیے جو مقام معین کر رکھا ہے اس کو اسی دنیا سے دیکھے بغیر دنیا سے کوئی نہیں مرتا۔ یعنی جو انسان ماہ مبارک رمضان کے 24واں روزہ مکمل کرے گا اس کے اس دنیا سے مرنے سے پہلے، دنیا سے گزرنے سے پہلے پروردگار عالم جنت الفردوس میں اسے ان کا مقام دکھائے گا۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان کے ایک جو مادی نظر ہے، یا ہم جو دنیا میں ہمیں چیزیں نظر آتے ہیں، اب مادی نظر کے علاوہ ایک الہی اور ایک ملکوتی نگاہ جسے کہا جاتا ہے۔ ملکوتی نگاہ سے مادی دنیا سے مادی نظر ہمیں صرف یہی دنیاوی چیزیں نظر آتے ہیں، لیکن خداوند متعال برزخ کی آنکھیں، ملکوتی آنکھوں سے اس انسان مومن روزہ دار کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے کہ جب تک ان کے لیے اللہ کی ذات نے اس 24واں روزے کے بدلے میں جو مقام معین کر رکھا ہے وہ قیامت کے دن جو ملے گا وہ ابھی دنیا میں ہی دکھائے گا۔ اب سوال آتے ہیں آج تک ہم الحمدللہ 80 سال 70 سال 60 سال 40 سال حد اقل کم سے کم ہم تو روزہ رکھتے رہے ہیں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ جب انشاءاللہ دنیا اس مادی نظر سے ہم دنیا سے گزر جائیں گے، ملکوتی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اس دنیاوی زندگی کے اندر جو ہم نے نیک عمل انجام دیا ہے اس کا کیا ہے اثر کے علاوہ خود عمل قیامت کے دن انسان کو خداوند متعال نظر رکھا۔ بات کو آپ کو سمجھانے کے لیے روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور ہاتھ کا یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں باطنی حصہ، یہ کہتے ہیں ظاہری حصہ۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی ایک ظاہر نماز ہے اور ایک باطن نماز ہے۔ ظاہر نماز یہ ہے کہ ہم الحمدللہ خداوند متعال کی توفیق سے ہم نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، یا اپنے گھروں میں اذان کے وقت ہوتے ہی اپنے گھروں میں ہم مصلی بچھائے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز کی ظاہری شکل ہے، ہمیں جو دنیا میں نظر آتی ہے، شرائط کے ساتھ ہم مکمل کیا ہے نماز کو ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک ظاہری جو نماز کی ایک ظاہری صورت ہے۔ لیکن اس ظاہری صورت کے علاوہ ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے نماز کی جو ہمیں ظاہرا نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر وہ باطنی کیفیت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ المفروضات فی اول وقتها، جو شخص اپنے اوپر واجب نمازیں اول وقت میں اگر وہ ادا کریں تو پروردگار عالم کی جانب سے معین ایک فرشتہ اس نماز کو لے کر عالم ملکوت کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی ہماری خود یہ نماز جو ہم نے ادا کی ہے، ابھی مثال ظہرین کی نمازیں ہم نے ادا کی ہے، خداوند متعال کی جانب سے ڈیوٹی پر معین یہ فرشتہ ہمارے عمل کو لے کر عالم ملکوت کی طرف یعنی آسمان کی طرف یا ملکوت کی طرف بلند کرتے ہیں۔ لیکن جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو یہی فرشتہ آپ اور میرے عمل کو کھنگالتے ہیں، اس کے اندر شرائط پورا ہے یا نہیں ہے، اور جو نماز انجام دینے والا ہے وہ عجب کا، وہ خود پسندی کا شکار ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر تکبر، غرور، چغلخوری، یہ ساری جو بری خصائل ہے، رذائل جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے بالکل چیک کرتے کھنگالتے ہیں۔ اگر آپ اور میں نے اپنی نمازوں کو شرائط کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف جانب توجہ کر کے اگر ہم نے نماز پڑھی ہے
آپ اور میری نمازیں آپ اور مجھے دعا دیتے ہیں. کیا دعا دیتے ہیں؟ جعلک اللہ من المصلین حفظک اللہ کما حفظتنی. اے نماز گزار، تو نے مجھے اعضاء اور یعنی تمام شرائط کے ساتھ اعمال انجام دی ہیں، تو جس طریقے سے تو نے اول وقت کے اوپر پڑھ کر میری حفاظت کی ہے، پروردگار عالم تمہاری حفاظت کرے. یعنی میں کہہ رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں کہ میں نے جو نماز ظہرین کی پڑھی ہے، ابھی وہ عالم ملکوت کی طرف وہ معین فرشتہ لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد میری نماز مجھے دعا دیتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ مولانا صاحب نے نماز اس عالم میں پڑھی ہے، اس کا توجہ خدا کے ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف ہے. عموماً نماز کے بارے میں ہم لوگ حقیقت کو نہیں جانتے. نماز امیر المومنین کے ایک حدیث ہے، لو یعلم المصلی ما فی الصلاۃ لمن تفل. اگر نماز گزار کو معلوم ہو جائے، میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی ذات کی طرف قلبی توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھنے کے لیے جو انسان بیٹھتے ہیں، اس کو معلوم ہو جائے اللہ کے حضور جب ہم اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہیں، اور ملکوت کے فرشتے کس طرح اس کے اوپر رحمت کے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، تو ہرگز انسان اپنی نماز سے جدا نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ امیر المومنین روئے جہان ہستی کا وہ واحد ہستی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امیر المومنین کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتے تھے، امیر المومنین گریہ کرنا شروع کرتے تھے. یہی کیفیت امام حسن مجتبی کے بارے میں بھی، امام زین العابدین کے بارے میں بھی. کیوں؟ وہ جانتے ہیں، وہ ہستیاں حقیقت نماز کے بارے میں ادراک رکھتے ہیں کہ نماز صرف 2 رکعت میرے اوپر واجب نماز ہے، بس ہم نے ادا کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ربط ہے. نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایک گفتگو ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق ہے. اس تعلق کے کیفیت کو اگر لوگ جان لیتے تو ہرگز لوگ نماز سے جدا نہیں ہوتے. یہ اس کی ایک کیا ہے ظاہری کیفیت جو ہم ادا کرتے ہیں. اب باطنی کیفیت کیا ہے؟ ملکوت کے فرشتے انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. روایت ہے عین آسمان سے، عین وسط آسمان سے، درمیان آسمان سے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں. زمین کی طرف آنے کے بعد اس انسان کو گھیر لیتے ہیں خداوند متعال کے فرشتے. یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا. ابھی مولانا صاحب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ خدا نخواستہ دنیا کے کہیں اور چیزوں کی طرف ہوتی ہے. جو کچھ بھول جائے، جب تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی جو بھول گیا تھا وہ چیز وہاں رکھا ہے، وہ چیز وہاں رکھا ہوا ہے. ہماری نمازوں کی یہ کیفیت ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہر نماز ہے. باطن نماز یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور اللہ اکبر کی تکبیر جب ہم لگاتے ہیں اللہ کے لیے، تو آپ کے ساتھ اگر آپ نے آذان اور اقامت کے ساتھ پڑھی ہے تو 2000 ملک، 2000 فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے صرف آذان کے اقامت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو 1000 صف ملائکہ آپ اور میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ میری توجہ آذان ہو چکی ہے مسجد سے اور میری توجہ کسی اور کی طرفوں میں نماز کے لیے نہ آئے، خداوند متعال کی جانب سے وہ فرشتے ہمیں دعا دیتے ہیں، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها. اے لوگوں، جو آگ تم لوگوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آگ تیار کر رکھا ہے، اس کو بجھانے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ. کل آپ کے صاحب نے بیان کیا نماز کی ایک رکن، کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا سجدہ. سجدہ کے بارے میں ایک شخص نے پیغمبر خاتم کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے دعا دیجئے قیامت کے دن آپ کی معیت مجھے نصیب ہو. پیغمبر خاتم نے فرمایا اعینونی بطول السجود. اگر قیامت کے دن مجھ نبی خاتم کے ہمراہ اگر ہونا چاہتا ہے تو اپنی سجدوں کو طویل کیا کرو. ہم لوگ نماز رکوع کے جو سجدے ہیں ان کی حقیقتوں کو درک کیے بغیر انجام دیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے نماز کی، ایک باطن ہے. اسی طریقے سے روزے کی بھی یہ کیفیت ہے. تو جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 24واں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت تک اس کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا کہ جب تک عالم قیامت کے دن جو اللہ نے اس کے لیے اجر معین کر رکھا ہے، جنت میں مقام معین کر رکھا ہے، اس مقام کا وہ مشاہدہ کرے گا. یہ پہلا ثواب. دوسرا فرماتے ہیں کہ جو شخص 24واں رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم 1000 مریض کے اجر جو خدا نے معین کر رکھا ہے وہ ثواب خداوند متعال دنیا میں اس انسان مومن کو عطا کرے گا. آپ کے سامنے پرسوں بیان کر چکا ہوں مریض کے بارے میں روایات ہے. جب انسان، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کوئی بستر مرگ پر ہو
ہم ہم سمجھتے ہیں بھائی اللہ کی ذات کو ہمیں ہی نظر آیا اور ہمیں ہی بیماریوں پہ بیماریاں ہمارے اوپر ہی، یہ ہم لوگ اللہ کے ذات کے حضور شکوہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو بیماریوں کی حقیقتوں کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے۔ روایات ہے، احادیث ہے، اگر لوگوں کو جو آزمایا گیا ہے، کسی کو اولاد دے کر، اولاد اٹھا کر، کسی کے لیے مختلف آزمائشیں دنیا میں ہوتی ہے، ان کا اجر اگر لوگ جان لیتے، اسی لیے روایت ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو جن لوگوں سے خدا نے امتحان لیا گیا ہے ان کا اجر دیکھ کر ہر انسان تمنا کرے گا، ایک کاش اگر اتنی اجر، اتنا بلند مقام خدا نے دینا ہوتا تو دنیا میں میرے جسم کو کینچی سے کاٹ لیا ہوتا، اتن کا اجر اور مقام کو دیکھ کر۔ تو مریض کی عیادت کرنے کے لیے پرسوں بیان کر چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہترین عمل یہ ہے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور پیغمبر خاتم نے تاکید بھی کی ہے، اور روایت ہے جب کوئی انسان کسی مریض یا مریضہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جب جا رہا ہوتا ہے اور واپس آتے وقت اس کے گناہ میں ایک بھی برا عمل نہیں رہتا، سب خداوند متعال بخش دیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس مریض کی عیادت کی وجہ سے ہے۔ اب نہ صرف یہ ایک یعنی مریض، اب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ملکوت کی زندگی بسر کرنے والے فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ ایک کاش 9 چیزوں کے لیے ہم انسان ہوتے، بیان کیا ہے پرسوں 5 میں نے یا 3 بیان کیا پتہ نہیں، اس میں سے ایک کیا تھا؟ دنیا میں کسی مریض کے عیادت کے لیے جانے کا ثواب خدا نے انسانوں کے لیے جو معین کر رکھا ہے وہ انسانوں کو نصیب ہے، ہم فرشتوں کو، ملکوت کے رہنے والوں کو وہ نصیب نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن کا جو روزہ مکمل کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی 1000 مریضوں کا اجر خداوند متعال سے عطا کرے گا، اور جو مرض کی حالت میں جو انسان بستر مرض پر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو تو خداوند متعال اس انسان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے روایت ہے نا، مثال کے طور پر آپ کو میں نے تاکید کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نماز شب کا ترتیب سکھایا ہے، اس کو قضا بھی بڑھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وقت بھی بتایا۔ اگر خدا ناخواستہ مولانا صاحب بیمار ہو جائے، بیمار ہو جانے کے بعد کسی دن مجھ سے نماز شب قضا ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ تو بیمار ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا، پروردگار عالم میرے لیے اس دن کا اجر میرے نام اعمال میں لکھا ہے۔ اس انسان نے اگرچہ نماز نہیں پڑھی ہے لیکن خداوند متعال اجر لکھ لے کر میرے نام اعمال میں، یہ بندہ آج بیماری کی وجہ سے میرے حضور سجدہ نہیں کر پایا، اے میرے ملک فرشتوں میرے اس انسان کے نام اعمال میں اس کی نیکیوں کا اجر لکھ دو، اگرچہ انجام نہیں دی ہے پھر بھی۔ اسی لیے روایت ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہونا، خداوند متعال کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے جس مخلوق کو خلق کیا ہے وہ میری اطاعت اور بندگی کرے، اور اس کے لیے کوئی فنا اور نابودی نہیں ہے۔ تو دوسرا اجر، تیسرا پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا جو شخص 24واں رمضان کا روزہ مکمل کر لے گا تو پروردگار عالم 1000 غریب، فقیر، محتاج انسان کی معاونت اور مدد کرنے کا اجر قیامت کے دن عطا کرے گا۔ پرسوں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جب قیامت کا دن ہوگا قرآن میں خداوند متعال نے جا بجا مقامات کے اوپر اہل جہنم اور اہل بحث کے گفتگو کو نقل کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، سورہ مدثر میں بھی ہے، ما سلککم فی سقر، اے بدبخت، قیامت کے دن اہل بحث اہل جہنم سے پوچھے گا کون سا برا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آج تم لوگ بدبختی کا شکار ہو؟ پہلا جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز گزار نہیں تھے۔ دوسرا جواب دیں گے ولم نکن نطعم المسکین، ہم اللہ کے ذات نے جو ہمیں رزق روزی دے رکھا تھا ہم نے صدقہ اور خیرات اللہ کے راہ میں نہیں دیا، اور اسی وجہ سے ہم آج جہنم کی بدبختی کا شکار ہو گئے۔ تیسری کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس میں اکثر و بیشتر خواتین بھی اس صفت میں شامل ہے، اور زیادہ تر بلکہ اکثر سے زیادہ بیشتر اس میں ہم لوگ خواتین، آپ لوگ اس میں زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہنم کی بدبختی کا شکار ہو گئے، ہم فضول میں لا یعنی باتوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی بےہدہ اور فضول باتیں کیا کرتے تھے آپس میں بیٹھ کر، اسی وجہ سے ہم آج قیامت میں بدبختی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا اپنے کسی مقام پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے بیچ میں آ کے کسی کا تذکرہ ہو جائے یا کوئی آپس میں فضول اور لا یعنی باتوں میں ہم پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے ہیں۔ تو یہ تیسرا اجر آج کے ثواب کے حوالے سے درود پر محمد و آل محمد کریں۔ چوتھا یہ دیکھو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے وہ ذات، ایک دن فجر سے لے کر مغرب تک 12 گھنٹہ میں روزہ رکھا ہے، 12 گھنٹہ اس کے کوئی وقت گزر جاتے ہیں، اگر آپ بیمار ہو ویسے بھی کوئی بیماری کے عالم میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، وقت گزر جاتے ہیں، لیکن روزہ رکھیں گے 12 گھنٹے جو روزہ رکھیں، خداوند متعال ایک طرف ہمیں قیامت کے دن جو ہمیں مقام معین ہوگا وہ دکھایا، اور ایک طرف 1000 مریض کا ثواب بھی ہمیں عطا کیا، اور 1000 فقراء مساکین کو کھانا کھلانے کا اجر بھی خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور وہ بھی حضرت اسماعیل کی ذریت سے، من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی ذریت سے، دور پر محمد عالم محمد۔ یعنی اسی ایک باقی 4 ثواب کو ہم ایک طرف رکھ لیں، اسی ایک اجر کو دیکھ لیں، 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب خداوند متعال اس انسان کے لیے عطا کرے گا، اور وہ بھی عام غلام نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل کی ذریت سے۔ اب ہم تاریخ میں نہ جائیں گے، کیونکہ حضرت نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی خاتم کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی حضرت اسماعیل کی ذریت سے ہے، یعنی تو پیغمبر خاتم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ سلسلہ نسب ان کا ایک ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب پروردگار عالم ایک دن کے روزے کے بدلے میں عطا کرے گا۔ اس سے بڑا اجر اور ثواب انسان کو کیا چاہیے؟ بلند آواز سے محمد و آل محمد کے بدلے میں شور نہ کرے بچے۔ ایک شخص پیغمبر خاتم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور پیغمبر خاتم کے حضور ایک یہودی آیا، یہودی، آپ اس طرف توجہ نہ کریں، یہاں توجہ رکھیں انشاءاللہ، دور پر محمد آل محمد پر۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی امت کے اوپر 30 دن کا روزہ کیوں واجب قرار دیا؟ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ پیغمبر خاتم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم نبی اللہ کو جب پروردگار عالم نے اس درخت سے کھانے سے منع کیا، اور حضرت آدم کو شیطان نے ورغلایا، اور حضرت آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کے لا تقرب هذه الشجرہ، ان درخت کے قریب تک مت جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اب یہ ایک اور بحث ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہے گناہ سرزد ہوا تھا، یہ لفظ نہیں بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ گناہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ ہمارا اعتقاد ہے، مکتب تشریح کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء و مرسلین مقام عصمت پر ہوتا ہے۔ مقام عصمت اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو خدا نے یہ استعداد دے رکھا ہے، لیاقت رکھتا ہے کہ گناہ کرنے کی، لیکن خوف خدا، خشیت الہی ان کے دل کے اوپر موجزن ہوتی ہے، وہ نہیں کر پاتے۔ اگر کر ہی نہیں سکتا، جیسے کہ ملائکہ ہیں، اللہ نے وہ خصلت ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف ان کا سوچ ہو جائے،
اسی لیے وہ ایک الگ مخلوق ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے وہ ملائکہ سے افضل اور برتر ہے. اسی وجہ سے ہے چونکہ اللہ نے وہ کنسیپٹ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہ کی طرف راغب ہو جائے انسان. لیکن انسان وہ ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف اور خشیت ان کے اوپر غالب ہے تو وہ ہرگز گناہ نہیں کر سکتا. حضرت آدم نبی اللہ سے جو خطا ہوئی ہے وہ ترک اولا کہا جاتا ہے. ترک اولا کا مطلب گناہ نہیں ہوتا. ہمارے عموماً بڑے بڑے ممبروں سے بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے گناہ ہوئی ہے، معصیت ہوئی ہے. البتہ لفظ عصا آیا ہے. لفظ عصا قرآن مجید کے روح سے مادی غضن اور معنوی غضن سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن علوم کا ایک ٹرم ہے. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے لیے خداوند متعال نے بیان فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب مت جاؤ. لیکن حضرت آدم کے لیے بھی مناسب نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب جائے. نہیں یہ نہ سمجھے کہ گناہ کی ہے. ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے میں اس کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ حضرت آدم کو کہا تھا کہ اے آدم اس درخت کے قریب بھی مت جانا. تو حضرت آدم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ قریب نہ جاتے چونکہ خالق کا حکم ہے، خداوند متعال کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے. لیکن حضرت آدم خطا کر گئے، اس درخت کے قریب گئے. نہ صرف خود نے تناول فرمایا بلکہ حضرت حوا دونوں اس درخت کے قریب گئے. تو اس کے نتیجے میں حضرت آدم کو پروردگار عالم نے درگاہ الہی سے وہ بلند مقام، بلکہ بعد حضرت آدم نے توبہ کیا اور کہتے ہیں روایت ہے اتنا گڑ گڑایا حضرت آدم، سجدے میں اتنا روتے تھے حضرت آدم کے آنسو سے پودے نکل آتے تھے. اتنا گریا کیا درگاہ الہی میں. بعد میں انوار مقدسہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے، یہ بہت تفصیلی بات ہے کہ حضرت آدم گریا فرما رہے تھے. پھر خداوند متعال نے حضرت آدم کے قلب کے اوپر القاء کیا، یا آدم انظر الی ساق العرش، اے آدم عرش الہی کی طرف تم نظر کرو، نگاہ کرو. جب حضرت آدم نے عرش معلیٰ کی طرف نگاہ کیا تو حضرت آدم کو 5 انوار مقدسہ نظر آئے. پھر سوال کیا کہ اے فرشتہ خدا کے ملک مقرب یہ انوار مقدسہ کون ہے؟ پھر وہاں فرمایا کہ یہ انوار مقدسہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین مجتبیٰ اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا انوار مقدسہ. پھر حضرت آدم نے پروردگار عالم کے درگاہ میں معروف ہے یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لتکونن من الخاسرین. یہ دعا حضرت آدم نے درگاہ الہی میں ان ذوات مقدسہ کے وسیلے سے دعا کی تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی تھی بلکہ مناسب نہیں تھا مقام نبوت کے ساتھ، مناسب نہیں تھا مقام رسالت کے ساتھ قریب جانا. لیکن حضرت آدم خطا کر گئے، اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے، نہ کہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے. دور پر محمد آل محمد کے پر پھر سوال کیا ہوا تھا؟ اصل بات بلا نہ دیں. پیغمبر خاتم کے محضر میں ایک یہودی آیا اور اس نے سوال کیا یا نبی اللہ میرے کچھ سوالات ہیں، ان کا اگر آپ جواب دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی آپ کی امت کے اوپر 30 دن کے روزے خدا نے کیوں واجب قرار دیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم سے جب خطا ہوئی، گندم حضرت آدم نے کھایا تو اس کی تاثیر 30 دن تک حضرت آدم کے بطن مبارک میں 30 دن تک رہا. تو پروردگار عالم نے اس تاثیر کو پگھلانے کے لیے میری امت کے اوپر 30 دن کے روزے کو واجب قرار دیا. یہ ایک. پھر دوسرا فرمایا کہ اسی وجہ سے میری امت جب میری خوشنودی کے لیے، میری رضائیت کے لیے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے منہ کی جو خلا ہے، بو ہے، عالم ملکوت میں رہنے والے فرشتوں کے لیے مسک اور عنبر کی خوشبو سے پاک و پاکیزہ انسان مومن روزہ دار کا منہ کی خوشبو ہوتا ہے. تیسری بار فرمایا جب پہلی رمضان المبارک کی جب رات آتی ہے
खुदावंद मुताल के मलक फरिश्ते आवाज देते हैं, ए मोमिनो खुशखबरी हो, बशारत हो तुम लोगों के लिए कि परवरदिगार आलम ने आज तक तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दी है, मुआफ कर रखा है। किस लिए? माह मुबारक रमजान के दाखिल होने की वजह से। और ये जो निदा है हम नहीं सुनते। फिर वही बात आएगी आलम मलकूत, बरज़ख की आंखें खुलेगी तो फरिश्ते की ये सदा हम सुनेंगे। हर रोज फरिश्ते रोजादारों को मुखातब करके फरमाते कि ए खुश नसीब इंसान, परवरदिगार आलम ने इस मुकद्दस महीने में दाखिल होने की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया है, मुआफ कर दिया है। फिर कितना खुश नसीबी है। अभी आप लोग खुश होते हैं, मौलाना साहब हमारे लिए दुआ करो। एक आधा सम आम सम मौलवी जब आपके लिए दुआ करते हैं तो कितना खुश हो जाता है। आज आगा साहब ने हमारे लिए दुआ की है। अमूमन हमें टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम दुआ करें, हमारे आगे ये परेशानी है, ये परेशानी है। और अब हम नजफ में करबला में पहुंच के बताते हैं कि हमने आपके लिए दुआ की है, तो उनकी खुशियां देखा नहीं जाता। इतनी खुश हो जाता है, अल्लाह का शुक्र कि हमें नजफ में याद करने वाला हो गया, करबला में याद करने वाला हो गया। बोला कि मजलिसों में रमजान का मुकद्दस महीना वो है कि जब अल्लाह के हुजूर रोजा रखने वाले रोजादारों को मलक मुकर्रब हर रोज आप और मेरे हक में परवरदिगार से दुआ मांगते हैं। न सिर्फ मेरे हक में दुआ कर रहा है बल्कि इस्तिगफार कर रहा है। फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते रोजादारों के हक में इस्तिगफार कर रहा है। एक आम सा नाकिस मेरी तरह का आम सादा इंसान दुआ करे तो कितना हम खुश हो जाते हैं। वो भी किस महीने में? रमजान के महीने में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से मुतअय्यन मुकर्रब फरिश्ते जब दुआ करते हैं तो वो उसकी दुआ ही अलग होती है। हमारी दुआ ये होती है कि भाई मुझे ये चीज जरूरत है, ये चीज जरूरत है, ये चीज जरूरत है, वो मुझे दे दे। फरिश्तों की दुआ ऐसी दुआ होती है कि उनकी दुनिया, हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी अगर उनकी एक फरिश्ते की दुआ हमें लगे। ठीक है, तो माह रमजान का मुकद्दस महीना हुआ है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते रोजादारों के लिए दुआ देते हैं। इसीलिए मौला अली ने बयान फरमाया था कि अगर लोगों को मालूम हो जाता है कि रमजान की कितनी बरकत है, कितनी फ्यूज बरकत इलाही है इस महीने में, तो खुदावंद मुतआल के इंसानों को मालूम हो जाता है कि यह महीना कितना मुकद्दस महीना है, तो साल भर के लिए तमन्ना करते हैं काश पूरा साल रमजान का महीना रहे। यही एक खसलत, चौथी खसलत पैगंबर खातम ने फरमाया। और पांचवी खसलत यह है कि जब रमजान मुबारक का महीना आते हैं तो खुदावंद मुतआल जन्नतुल फिरदौस के लिए हुक्म देते हैं कि ए जन्नत मुज़य्यन हो जाओ, यानी जन्नत को जीनत बनाते हैं खुदावंद मुतआल अरवाह मुमिनीन रोजादार के लिए। यानी जब रोजा रखने वाले इंसानों के लिए खुदावंद मुतआल जन्नत को सजा देते हैं। परसों बयान किया वो उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए खुदा ने जन्नत को सजाए रखा है। इधर माह रमजान के रोजे रखने वाले वो खुश नसीब इंसान है कि खुदावंद मुतआल खुद जन्नतुल फिरदौस से हुक्म देते हैं कि ए अल्लाह के खुशनुदी के लिए रोजा रखने वाले मोमिनीन के लिए मेरी जन्नत तो बन सज कर के है, जन्नत सजाते हैं खुदावंद मुतआल और इंसान मोमिन रोजादार के लिए। ये चार खसलत माह मुबारक रमजान के रोजादारों के लिए परवरदिगार आलम ने मुअय्यन कर रखा है। दरगाह इलाही में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी तरफ से इस कलील अमाल को कबूल व मंजूर फरमा, हमें दीन मुकद्दस इस्लाम को समझने की तौफीक इनायत फरमा, परवरदिगार दीन मुकद्दस इस्लाम के नश्र इशाअत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हम गुनहगार तक़सीरगार, हमारे गुनाहान कबीरा सगीरा को मुआफ़ फरमा। बाकी परवरदिगार हमें माह मुबारक रमजान में तेरी इबादत और बंदगी, ज्यादातर तेरी इबादत और बंदगी बजा लाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार गिने चुने चंद दिन जो रहे हैं परवरदिगार उनमें अब हमारी तमाम साबिक़ा गुनाहान कबीर सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहान कबीर सगीरा को माफ़ फरमा। आलम बरज़ख में जवार अमीरुल मोमिनीन में बुलंद तरीन मकाम इनायत फरमा। सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की मइयत नसीब फरमा। परवरदिगार
تجھے واسطہ امیر المومنین کی عظمت و جلالت قدر کا ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو نکلنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دین مقدس اسلام کو سمجھتے ہوئے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں دین مقدس اسلام کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین کی گناہوں کی مغفرت فرما۔ وقت کے حجت خدا یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خالق دو جہاں مالک ماہ رمضان میں سب سے بڑی دعا وقت کی حجت کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ پروردگار اگر تیری مشیت ہو آنے والا عید سعید فطر ہم مولا کی معیت میں منانا ہمیں نصیب ہو۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بلند آواز سے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات۔